پارہ نمبر 3 اور رکو نمبر 1 آیت نمبر 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے ان کو، من الظلمات الی النور تاریکیوں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور نکالتے ہیں وہ سارے ان کو نور سے ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اسی کے اندر رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ الم تر الی الذی کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، حاج ابراہیم جنہوں نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک یہ کہ دی تھی اس کو اللہ نے بادشاہت، اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی ویمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال کہا اس نے، انا احیی و امیت میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، قال ابراہیم کہا ابراہیم نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق پس بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بہا من المغرب تو لا کر دکھا اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر پس حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت الکرسی کے بعد اللہ رب العزت نے دین کے متعلق ذکر فرمایا تھا، اللہ اکراہ فی الدین کہ دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کو میرے اللہ نے بالکل واضح کر دیا، گمراہی کو بالکل واضح کر دیا۔ جو اپنے اختیار سے دین کے اندر آئے گا ہدایت پاتا چلا جائے گا، پھر جو ہدایت پائے گا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کا دوست، اس کا ذمہ دار، اس کا کارساز، اس کے تمام نفع نقصان کا مالک اللہ بن جائے گا۔ اور اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ صفت تسلیم انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا آ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، مومن کی خاص صفت ہوتی ہے وہ فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی سے بڑی تکلیف پہنچ جائے مومن کے دل میں فوراً یہی آتا ہے بس اللہ کی مرضی ہے جی، جو بھی ہے بس اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، اس کے اولیاء شیاطین بن جاتے ہیں، وہ ہر بات پہ قدم قدم پہ شکوک و شبہات پیدا، اگر یوں نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اگر ایسا نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں نہ کرتا نا تو میرا یہ فائدہ ہو جانا تھا،
تو یہ شکوک و شبہات اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مومن کی خاص صفت یہی ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین کا عالم یہی ہوتا ہے، جب بھی اس کے سامنے دین کی کوئی بات کی جاتی ہے فوراً تسلیم کر لے، ٹھیک ہے میرے رب نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، میں تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن کافر کی اور جس کا عقیدہ مضبوط نہ، اس کے سامنے دین کی بات بھی آتی ہے، وہ اس کے اندر بھی علتیں ڈھونڈتا ہے۔ یار نمازیں 5 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں؟ یار 3 کے اندر اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، 2 کے اندر اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یار نماز ہی تو تھی، فجر کی 4 اور ظہر کی 12 کیوں رکھی ہیں؟ اچھا عصر کی پھر 8 اور مغرب کی 7 کیوں رکھی ہیں؟ 3 رکعتوں میں کیا حکمت ہے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، آپ حکمتیں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ مومن کا کام ہوتا ہے تسلیم کرنا، بس آمنا وصدقنا، رب کا حکم پیغمبر کا طریقہ، بس تسلیم کر لیا۔ پھر یہاں پہ آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں، جہاں مومن کی بات آئی نا، وہاں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، جو مومن ہے نا اس کا ولی ایک ہے، اور جو کافر ہے ان کے بارے میں کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا نا ان کے اولیاء کافی سارے ہیں۔ مومن ایک کو مانتے ہے، ہر ایک کو نہیں مانتا، صرف ایک کو مانتے ہے، اور کافر جس کو سنبھالنے والے ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا مومن ایک کے آگے جھکتا ہے، جھکتا تھا، کافر نہ ایک کے آگے جھکتا تھا اور نہ ایک کے آگے جھکتا ہے۔ وہ اس وقت بھی 360 کو مانتا تھا، آج بھی اس کے کافی سارے بنے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات ظلمتن کی جمع ہے اور نور واحد ہے، تو اللہ تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تاریکیاں کئی ساری ہیں، نور کو واحد ذکر فرمایا، بتا دیا کہ نور حق جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ تاریکیاں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، چھوٹا خدا، بڑا خدا، اس سے بڑا خدا، کوئی شرک والا، کوئی پانی والا، کوئی رزق والا، وہ تو ہوگا، لیکن نور حق صرف ایک ہی ہے، وحدانیت والا اللہ کی ذات۔ اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں نا اولئک اصحاب النار، یہی پھر لوگ کفر کی طرف آگ کی طرف جائیں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تھوڑا سا واقعہ ذکر فرمایا، استدلال ذکر کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص کو بادشاہت عطا کی تھی، اور بادشاہ تھا نمرود۔ آج بھی اس کی ڈمی اور اس کا وہ پتھر، اس کی شکل و حیت کا وہ موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، پورا ایک اس کی اصلی شکل، جس طرح کا وہ بادشاہ تھا، جو اس کا محل تھا جہاں پہ وہ بیٹھتا تھا، وہ سارا اس دور کے اندر۔ آج کل جس طرح یہ تصویر کا ایک مرض ہے، ہر بات کے اوپر تصویر اور عکس بنایا جاتا ہے، اس دور میں لوگ اپنے ہر معاملے کی ایک صورت بناتے، پتھر بناتے تھے، پتھر کی ایک مورتی بنوا کے کھڑے کر لیتے تھے۔ بادشاہ نے اچھا لباس پہنا، وہ فوراً بلاتا تھا کاریگروں کو کہ میرے اس لباس کے ساتھ نا ایک پتھر کا صورت بنا کے کھڑی کر دو۔ وہ باقاعدہ پتھر کے بت اس کے مختلف حالات میں بنے ہوئے ہیں۔ اس نے جب ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا، جھگڑا کرنا شروع کیا کہ میں بادشاہ ہوں، تو غریب ہے، تو پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، میں خدا ہوں، میں نے تو تجھے پیغمبر نہیں بنایا۔ یہ اس کا بہت بڑا جملہ تھا کہ میں خدا ہوں، تو پیغمبر کیسے بن گیا، میں نے تو تجھے پیغمبر نہیں بنایا، تو پیغمبری کا دعویٰ کیسے کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو خدا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا نہیں، میرا خدا تو نہیں ہے، میرا خدا تو کوئی اور ہے جس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ تو نمرود نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں آپ کے خدا میں کون سی ایسی صلاحیت ہے جو میرے اندر نہیں ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کیا کرتا ہے؟ رزق دیتا ہے، میں بھی اپنی رعایا کو رزق دیتا ہوں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ مکان دیتا ہے، میں بھی اپنی رعایا کو مکان دیتا ہوں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ رعایا کو سہولتیں دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں۔ کون سی ایسی صلاحیت ہے جو میرے اندر نہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جو ہے نا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ عقل پہ جب پردہ پڑ جائے نا پھر انسان غلط استدلال کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتا۔ قرآن و حدیث کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے استدلالات کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل ہٹ کے، حدیث سے بالکل ہٹ کے۔ اس نے فوراً کہا اچھا آپ رب اس کو مانتے ہیں جو زندہ کرتا ہے، مردہ موت دیتا ہے، یہ صلاحیت تو میرے اندر بھی ہے۔ کہنے لگے کیسے؟
کہا دیکھو سامنے ایک بندہ جا رہا تھا، اسے بلایا اور بلا کے پکڑ کر کے اس کے آرے سے چروایا اور 2 ٹکڑے کروا دیے، دیکھو میں نے مار دیا۔ زندگی کی بات کر تو جیل کے اندر دیکھو ایک بندے کو پھانسی ہونی ہے آج، اسے بلایا اور اسے بلا کے کہا جا تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ اب وہ جس کو پھانسی ہونی تھی موت کے تختے پہ کھڑا تھا، دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جو زندہ پھر رہا تھا اس کو میں نے مار دیا، یہ صلاحیت تو میرے اندر بھی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی ذہنی سطح وہاں تک نہیں ہے جہاں تک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں اس موقع پہ علماء فرماتے ہیں آپ جب کسی سے گفتگو کریں اور اگلا بندہ آپ کی گفتگو سمجھنے کا اہل نہیں ہے نا، وہاں علمی دلائل دینا یہ دینے والے کی بے وقوفی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو موت اور زندگی کی ڈیفینیشن نہیں سمجھائی، یہاں اس کو نہیں بتایا کہ زندگی دینے سے کیا مراد ہے، موت دینے سے کیا مراد ہے، پہلی بات ہی بدل دی فوراً۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ زندگی دینا اور موت دینا مقصد نہیں ہے، بات ہی بدل دی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میں اگر موت و حیات پہ لیکچر دوں گا اس کو سمجھ تو پھر بھی نہیں آنا، میں اور ایسی بات کرتا ہوں جس پہ یہ عاجز آ جائے۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے نا فأت بها من المغرب، چل اگلے دن نا سورج مغرب کی جانب سے نکال کے دکھانا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو نمرود کے بس میں تھی ہی نہیں۔ اب جیسے یہ بات اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ایسا حیران و پریشان کھڑا ہو گیا جیسے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، ظاہر ہے اس بات کا کچھ بھی اس کے پاس حل نہیں تھا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ گناہ گار کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کو کثیر تعداد میں ملے گا، حدیث میں ملے گا، گناہ گار ہے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ظلم کرنے والے کو کبھی میرا رب ہدایت نہیں